بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور آج تاریخ ہے 31 دسمبر 2025 کا آخری دن۔ ہم ایک بطور قوم میں بات کر رہا ہوں اور بطور ملک بات کر رہا ہوں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ہم ایک شاندار سال گزار کر 2026 کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی 2 گھنٹوں بعد جب یہ سال ختم ہوگا تو اس کے بعد 2026 کا آغاز انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے ایک نئی کامیابیوں کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کی، یا میں عوام کی خوشحالی کی بات کر رہا ہوں، اس کے لیے ایک بہت ہی بہتر سال ہو، اس کی دعا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں 2025 کے حوالے سے اور بات کرتے ہیں پاکستان کی اور عالمی برادری میں اس کے مقام کی، تو یقینی طور پر یہ ہمارے لیے، پاکستان کے لیے فتح کا سال رہا اور ہمارے دشمن کے لیے یہ ایک شکست کا سال رہا۔ یہ ہماری سیاسی، سفارتی، عالمی سطح پر کامیابیوں کا سال تھا۔ یہ دشمن کی تباہیوں کا اور اس کی رسوائیوں کا سال تھا۔ وہ تباہ بھی ہوا، وہ تنہا بھی ہوا، اور اس کو عالمی سطح پر رسوائی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ میں بات شروع کروں گا خاص طور پر 10 مئی کے اس آپریشن بنیان المرصوص کی، جس کے پیچھے پورے کا پورا ایک مارکہ حق تھا، جس میں بھارت کو عبرتناک شکست ہوئی اور اس کے بعد پاکستان کے لیے عالمی منظرنامہ بالکل بدل کر رہ گیا۔ اس سے پہلے بھی ہماری قیادت نے جو پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اور عالمی سطح پر کھوئے ہوئے مقام کو واپس لانے کے لیے جو جدوجہد کی تھی، جو کام کیا تھا، وہ اپنی جگہ پر بڑا اہم تھا اور اس کے نتائج بھی سامنے آئے تھے۔ لیکن پہلگام کا فالس فلیگ بھارت کے لیے، نریندر مودی کے لیے ایک ڈراؤنا تجربہ ثابت ہوا۔ اگرچہ بہار کے انتخابات میں تو اس نے کامیابی حاصل کر لی، لیکن عالمی سطح پر اس نے جو اس کی قیمت ادا کی، میں سمجھتا ہوں کہ بھارت دنیا میں اگر دیکھا جائے اس وقت تو اسرائیل اور افغانستان کے ساتھ ایک ایسا ملک ہے جس کی طرف ہر کوئی انگلیاں اٹھا رہا ہے، اسے ناکام قرار دے رہا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان اس پورے عرصے میں جس طرح کامیابی کے ساتھ آگے بڑھا، خاص طور پہ صرف پاکستان کی جنوبی ایشیا میں اہمیت کی بات کیوں کر لی جائے، ہم نے یہ دیکھا کہ غزہ امن کی جب بات ہوئی تو پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور اسی طرح یو اے ای کی بات کر لیں، مصر کی بات کر لیں، ان تمام جو مسلم ممالک تھے ان کے ساتھ پاکستان جنوبی ایشیا سے باہر نکل کر مشرق وسطیٰ کی سیاست کا اہم کھلاڑی بن گیا، وہاں پر جب اس نے اپنا کردار ادا کیا امن معاہدے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا، اس نے بھی ہمارے کردار کو، ہماری اہمیت کو کہیں زیادہ اجاگر کیا، کہیں زیادہ واضح کیا۔ جب ہم دیکھتے ہیں اس پورے برس کو تو ہمیں پاکستان چین کے ساتھ بھی اپنی جو ٹائز ہیں ان کو برقرار رکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس دوستی کو جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمالیہ سے بلند ہے اور وہ سمندر سے زیادہ گہری ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ چین کا اوپوننٹ، چین کا بڑا دشمن امریکہ، جو ہمیشہ سے ہمارے ساتھ، جس کے کوئی مثالی تعلقات نہیں تھے، ہمیشہ سے ہم پر اس کی طرف سے پابندیاں عائد ہوتی رہیں، ہم نے دیکھا کہ امریکہ کا نقطۂ نظر پاکستان کے حوالے سے بالکل بدل کر رہ گیا۔ وہ امریکہ جو ہمیں پہلے دہشت گردوں کے ساتھ رکھتا تھا، اس حقیقت کو فراموش کر کے کہ ہم تو دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن کے جو لڑنے والے ہیں، قربانیاں دینے والے ہیں، اور الحمدللہ مجھے اس کا کریڈٹ دینا ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کو کہ ہم دنیا کے سامنے یہ رکھنے میں کامیاب ہو گئے، وہ اشروں کا تاثر تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں بلکہ ہم تو دہشت گردی کا شکار ہیں، اور اس جنگ میں ہم نے 80,000 سے زیادہ جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ ان میں ہمارے شہری بھی ہیں، ان میں ہمارے فوجی جوان بھی ہیں۔ ہماری کامیابیوں کا یہ سفر آپ یہ دیکھیے، جہاں میں ایک طرف امریکہ اور چین کی بات کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ہی سعودی عرب اور ایران، وہ دونوں کس طرح ہمارے ساتھ بھائیوں جیسے ہمارے تعلقات ہمیشہ سے، لیکن جو ایران کے ساتھ غلط فہمیاں تھیں، جو شکنجیاں تھیں، وہ ساری کی ساری ایسی ختم ہوئی کہ ایران کی پارلیمنٹ سے تشکر پاکستان کے نعرے بلند ہوئے، اور وہ ہندوستان جو ہمیشہ وہاں پر انٹریکس کرتا تھا، اس کو وہاں پر بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں کامیابیوں کی کہاں بات کروں، یہ اللہ کا کرم بھی ہے اور ہماری قیادت کی محنت بھی ہے۔ میں بنگلہ دیش کی خاص طور پر بات کروں گا، میں اس اندرا گاندھی کی بات کروں گا جس نے کہا تھا کہ اس نے نظریہ پاکستان کو بحیرہ عرب میں غرق کر دیا ہے۔ میں اسے بتانا چاہوں گا کہ وہ نظریہ پاکستان ایک مرتبہ پھر بنگلہ دیش میں
جنم لے رہا ہے، توانا ہو رہا ہے، اپنی جڑیں پکڑ رہا ہے، اس کو جو مارا گیا تھا وہ دوبارہ زندہ ہو رہا ہے۔ اب وہاں پر ایسے اجتماعات عام ہیں جہاں پر بنگلہ دیش زندہ باد کے ساتھ ساتھ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں۔ اور آج خالدہ ضیاء کے جنازے میں جب ہمارا وفد وہاں پر موجود تھا اور وہاں پر جس طرح ان کی پذیرائی کی گئی، ہمارے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ٹائز ہیں وہ بحال ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف ہمارے دشمن بھارت کی ناکامی کا یہ سال ہے۔ امریکہ کے سامنے تعلقات آپ کے سامنے ہیں، جس طرح اس نے دہشت گردی کرانے کی کوشش کی، اور کرانے کی نہیں کوشش کی اس نے باقاعدہ طور پر کینیڈا میں، جہاں پر اس نے ہردیپ نجر کو قتل کروایا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس نے یہی کام امریکہ میں کرنے کی کوشش کی۔ پھر یہی بھارتی باشندے ہمیں آسٹریلیا میں دہشت گردی کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو بھارت جو ہے ایک طرح عالمی سطح پر جب تنہا ہوا تو اس کے ساتھ ہی خطے میں مالدیپ کی وہ تحریک اپنے منطقی انجام تک پہنچی جو کہ بھارتیوں کے خلاف تھی۔ نیپال جو تھا، جو اس کی بہت بڑی اکثریت ہندو ہے، ہندو آبادی ہے وہاں پر، مگر وہ انڈیا کے کیمپ سے نکل کر چین کے کیمپ میں چلا گیا۔ سری لنکا میں جو کچھ کروانے کی کوشش کی گئی اس کا نتیجہ بھی سامنے آیا۔ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات آپ کے سامنے ہیں، جو اس وقت پوزیشن ہے، خاص طور پہ حسینہ واجد کو جو کہ ڈائن ہے، قاتلہ ہے، دہشت گرد ہے، اپنے ہی شہریوں کو مارنے والی ہے، اس کو پناہ دیے ہوئے ہے۔ اس کے ساتھ ہی چین کے ساتھ معاملہ دیکھ لیجئے، وہ کیا صورتحال ہے۔ میں بات کو بڑھاتا چلا جاؤں گا تو وہ بات تو ختم ہی نہیں ہوگی۔ الحمدللہ یہ ہماری کامیابیوں کا سال ہے۔ وہ امریکی صدر جو کبھی پاکستان کا نام نہیں لیتا ہوتا تھا، اسی امریکہ کا صدر اب جہاں پر بات کرتا ہے پاکستان کی بات کرتا ہے، پاکستان کی قیادت کی بات کرتا ہے، پاکستان کے فیلڈ مارشل کے جو تعریفیں کی جاتی ہیں ان کی تو آپ اگر مجھ سے پوچھیں گے تو گنتی بھول چکی ہوئی ہے۔ کتنی بار انہوں نے فیلڈ مارشل کی تعریف کی، انہوں نے کتنی بار پاکستان کی قیادت کو، پاکستان کے وزیر اعظم کو، پاکستان کے فیلڈ مارشل کو عظیم جو ہے قیادت قرار دیا۔ کس طرح ہم نے بھارت کو ٹیرف کے مقابلے میں شکست دی، بھارت پر ٹیرف لگا، پاکستان پر کہیں کم عائد کیا گیا۔ بہت ساری کامیابیاں ہیں۔ وہ جو لنچ تھا جو کہ فیلڈ مارشل کو دیا گیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ، امریکہ کی تاریخ، بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں شاید امریکی صدر نے، کسی بھی امریکی صدر نے کسی بھی آرمی چیف کو 1 گھنٹے کے لیے لنچ پر بلایا ہو، یہ نہیں ہوا۔ اور پھر وہ لنچ جو ہے 2 گھنٹے پر چلا گیا ہو، 2.5 گھنٹے پر چلا گیا ہو، یہ بھی نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد ان کی تعریفیں ہوئی ہوں، مسلسل تعریفیں ہوئی ہوں، یہ بھی نہیں ہوا۔ پاکستان نے بہت کچھ اچھا دیکھا، پاکستان نے بہت کچھ اچیو کیا، اور اس کی جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان کے حوالے سے عالمی برادری میں جس طرح پاکستان کی اہمیت ہے وہ اس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ دن دکھائے، کامیابی کے دن، عزت کے دن، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے۔ کیسے آگے جائیں گے، کیا کریں گے، اس پر بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ بہت ہی مشکور ہوں، یہاں پر اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ڈاکٹر شبیر احمد خان موجود ہیں، جامعہ پنجاب سے آپ کا تعلق، ماہر بین الاقوامی امور۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، ایک جانا مانا چہرہ تجزیوں کے حوالے سے، حب الوطنی کے حوالے سے، میں ان کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے دوست، ہمارے بھائی، اور پاکستان کے حوالے سے، پاکستانیت کے حوالے سے ایک بڑی توانا آواز، چیئرمین تحریک جوانان پاکستان عبداللہ حمید گل صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عبداللہ بھائی، آپ کو بھی میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں جانا چاہوں گا زاہد صاحب، آپ ہی کی طرف جانا چاہوں گا، اگر ہم اس کو اپنی ڈپلومیسی کو، اپنی سفارتی کامیابیوں کو ملٹری ڈپلومیسی کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو ہمیں جو کامیابیاں ملیں ان کا تجزیہ آپ کس طرح کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجم علی صاحب، بہت شکریہ آپ کے انوائٹ کا، اور عبداللہ گل صاحب کو اور شبیر صاحب کو میرا بہت سلام۔ آپ نے میرے خیال میں اپنے انٹروڈکشن میں وہ پورے دریا کو کوزے میں بند کر دیا نجم صاحب، ہمارے لیے تو آپ نے کچھ چھوڑا نہیں کہنے کے لیے، بٹ اینی ویز الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے اور پاکستان کی قوم کی پرفارمنس سے، نیشنل پرفارمنس سے، آج پاکستان کو ہم ایک اسٹرانگ اسٹریٹجک اسٹیٹ کے طور پر دنیا کے نقشے پر دیکھ رہے ہیں جی، اور جس نے اپنی ملٹری اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ نے اپنی عوام کی سپورٹ کے ساتھ، اپنے میڈیا کی، اپنے ہر ایلیمنٹس کی سپورٹ کے ساتھ پوری دنیا کو ثابت کیا کہ پاکستان ایک ریلیونٹ سٹیٹ ہے، ایک پرفارمنگ سٹیٹ ہے،
اور ملٹری اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ نے جس افیکٹولی طریقے سے مل کر اپنے تمام ایلیمنٹس آف نیشنل پاور کو استعمال کیا ہے ٹو اچیو دیٹ ویژن یا ٹو اچیو دیٹ گول جس کے لیے پاکستان بنا ہے، اینڈ ٹو پروٹیکٹ پاکستان ان آل ڈومینز. خاص طور پہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسٹرن اور ویسٹرن دونوں بارڈرز پہ وہ قوتیں ہندو زائنزم کے تابع اور یہودی زائنزم کے تابع بھی ہم قوتیں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو انڈو کرنے کے لیے کیا کیا ایفرٹ انہوں نے نہیں کی. بٹ الحمدللہ پاکستان جو آج سے کچھ دن پہلے دنیا کی سٹوری میں نہیں تھا، آج ری انٹیگریشن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ود انٹرنیشنل ڈپلومیسی اور پالیٹکس. یہ کریڈٹ پوری قوم کو اور ہماری ملٹری پولیٹیکل لیڈرشپ کو جاتا ہے کہ جو مارکہ حق کے نوشن آف وکٹری، جو ملٹری وکٹری ہوئی، اس سے جو ماحول بنا اس کو لے کر آگے کیسے چلا ہے. بہرحال وار کا اضافہ بھی ہوا ہے. ملٹری پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پاکستان نے پرفارم بہت اچھا کیا ہے، کیونکہ اتنی زیادہ اپلیکیشن ہے پاکستان کے خلاف کہ اس کا آپ ایک اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن ابھی ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ مارکہ حق میں جو انڈیا کو ہم نے فیس کیا، دے تھاٹ کہ پولیٹیکل پولرائزیشن اور اس وار آن ٹیرر جو اندر چل رہی ہے اور ہم نے سچویشن کریٹ کر دی ہے خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، تو یہ کم کر جائے گی. پاکستان کی نیشن جو ہے وہ ملٹری جو ہے وہ رسپونڈ ہی نہیں کر پائے گی. لیکن وداؤٹ موونگ اے سنگل سولجر، جہاں جو کام کر رہا تھا پاکستان نے ارریلیونٹ کر دیا انڈین ملٹری کو. یہ اللہ کی مہربانیوں اور معجزہ بھی ہے، اللہ کی مدد بھی ہے، لیکن یہ وہ تیاری ہے جو ایک ہارڈنڈ ملٹری کو ریفلیکٹ کرتی ہے، جو بیٹل وردینس کو ریفلیکٹ کرتی ہے. اور حالات جیسے بھی ہوں، پاکستان کے سیاسی، سوشل، اکنامک جیسے بھی حالات ہوں، مشکل حالات کے بیچ میں بھی آپ نے پاکستان کی فورسز کو ریڈی اینڈ ایرڈ دیکھا ہے. اور انڈین کانٹیکسٹ میں تو نو میچ الحمدللہ. تو آئی تھنک وی شوڈ بی ویری پراؤڈ آف آر پرفارمنس، بٹ اسٹل لاٹ ٹو بی ڈن. بالکل صحیح. لیکن اس کے پیچھے اگر میں عبداللہ حمید گل صاحب سے کہوں کہ عبداللہ صاحب، ایک تو ہمیں یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم بے پایاں رہا، اس کی مدد شامل حال رہی. یقینی طور پر وہی طاقت دینے والا ہے، وہی عزت دینے والا ہے، اس پر تو ہم کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا. دوسرا، جو ملٹری لیڈرشپ کی اور سول ملٹری ریلیشن شپ کی بات کر لی جائے، قوم کے اکٹھے ہونے کی بات کر لی جائے، ان تمام کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا وجوہات نظر آتی ہیں اس شاندار سال کے پیچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً پاکستان کا یہ ایک کامیابی کا سال تھا، فتح کا سال تھا، وکٹری کا سال تھا الحمدللہ. اور انشاءاللہ ابھی ابتدا ہے، انشاءاللہ آگے ابھی امتحانات ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح سے ہم نے پہلے اپنے معاملات کو سلجھایا ہے، اللہ خیر کرے. انشاءاللہ آگے بھی ہمیں امید اچھی رکھنی چاہیے. چیلنجز ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہمارے جو پولیٹیکل انریسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دنیا کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کو براہ راست جو ہے کسی بھی حملے میں جو ہے وہ آپ پچھاڑ نہیں سکتے. اس لیے اب وہ پاکستان کو اندر سے جو ہے وہ خراب کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے ظاہر ہے وہ سیاسی جو اہلکار ہوتے ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے، پروپیگیشن کی جاتی ہے، جھوٹ بات کی جاتی ہے. ابھی میں چند دن پہلے مختلف آرمی چیفز جو سابق تھے ان سے ملاقات ہوئی، تو اب جھوٹ کا عالم یہ تھا کہ پاکستان کے 16 آرمی چیفز میں سے 15 جو ہے وہ ملک سے باہر رہتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سارے کے سارے یہی رہتے ہیں. ابھی لوگ اس بات کو، جب میں نے سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں ڈالی تو وہ ملینز کے اندر گئیں، اور لوگ جو ہے کچھ جو تھے وہ تو نامانو والے پہ بات تھے، وہ کسی صورت ماننے، کیونکہ انہوں نے ماننا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بھارت کا ایجنڈا لے کے آئے ہیں نا. تو جن کو تو پاکستانیت کا ہے، میرے خیال میں کئی ایسے لوگ جو واقعی گمراہی کے راستے پر چلے گئے ہوں گے، جن کو جھوٹ کا بتایا گیا تھا، ان کو پتہ چلا کہ جی پاکستان کا کوئی DGISI، کوئی جو سابق آرمی چیف، کوئی سابق جوائنٹ چیف جو ہے وہ ملک سے باہر نہیں بلکہ اپنے ملک میں رہتا ہے. باقی چیزیں اپنی جگہ. بھارت، یہ تو ایک بات ہے. اب جو پاکستان کا یہ سال ہے الحمدللہ، اس کے اندر چند چیزیں بڑی اہم ہوئیں. پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آرمی کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہماری جو پن پوائنٹ ایکوریسی تھی اس کو پوری دنیا نے مان لیا کہ ہماری میسائل ٹیکنالوجی اتنی ایکوریٹ ہے کہ 1 میٹر کی ڈیویشن بھی جو تھی وہ موجود نہیں تھی، اور ہم نے جو ہے ادھیڑ کے رکھا.
دوسری جانب جو ہے وہ الحمدللہ ہماری جو ملٹری ٹریننگ تھی وہ بھی دنیا کے اندر ثابت ہو گئی، کیونکہ دنیا یہ سمجھ رہی تھی، خاص طور پہ امریکہ کو یہ باور کرایا گیا تھا بھارت کی جانب سے کہ جناب پاکستان تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، چٹکیوں میں مشل دیا جائے گا، اور پاکستان جو کنونشنل جنگ میں ہمارا کوئی ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن پاکستان نے ان کو روایتی جنگ کے اندر جو ہے ایک تاریخ سار سبق جو ہے وہ دکھایا، اور اس کے بعد جو ہے پھر دنیا کے اندر پانچا پلٹا، اور خود واشنگٹن ٹائمز یہ لکھنے پہ مجبور ہو گیا کہ امریکہ کے صدر ششدر رہ گئے، اور ان کے ساتھ تمام ان کے مشیر جو یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان بڑا آسان ٹارگٹ ہے اور اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے بھارت کے ساتھ، پتہ چلا کہ یہ ادر وے راؤنڈ نکلا۔ تیسری چیز جو اس کے اندر ہوا وہ آپ کی جو میسائل ٹیکنالوجی، آپ کی جو ایئر فورس کی کامیابی، PL-15 میسائلز، آپ کے JF-17 تھنڈر، آپ کے J-10C جہاز، اور آپ کی جو سائبر وارفیئر ہے اس نے جو ہے وہ ناکو چنے چبا دیا۔ اور جو بھارت یہ کلیم کرتا تھا کہ ہم سائبر وارفیئر کے اندر بہت بڑے چیمپئن ہیں اور سائبر ورلڈ کے جو ہے بے تاج بادشاہ ہیں، ان کو پتہ چلا کہ ان کے اپنے ہی آرمی چیف کی کور کمانڈرز کانفرنس جو تھی وہ پاکستان نے ہیک کر لی، اور ہم سن رہے تھے آرام سے اور مزے لے رہے تھے اس کو سنتے ہوئے۔ تو اس کے بعد پھر جو پاکستان کی جو ایئر فورس ہے اس کو کنگ آف دا اسکائی کا نام مغرب نے دیا۔ دیکھیں تعریف وہ اچھی جو دنیا کرے۔ پھر تیسری چیز جو ہماری پاکستان نیوی کی ہے کہ پاکستان نیوی نے نیول بلاکیڈ نہیں ہونے دیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جس طریقے سے اینٹی سب میرین ڈرونز جو ہے وہ بنائے، ساتھ ہم نے جو ڈرون ٹیکنالوجی کو جو ہے انٹروڈیوس کرایا، اینٹی ڈرون سسٹمز لائے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم نے ہنگور کلاس سب مرینز جو ہے ان کو انڈکشن کی، جو 4 جن میں سے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی بننا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ تمام میرے خیال میں ایک کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ دفاعی فیلڈ کے اندر آذربائیجان کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا، جس کے اندر ہم نے جو ہے وہ جہازوں کا سودا کیا۔ اسی طریقے سے ہمارا سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان میں دفاعی اور اسٹریٹجک شراکت داری ہوئی، جس نے مشرق وسطیٰ سمیت عرب دنیا کے اوپر ایک پاکستان کی دھاک بٹھائی۔ پھر اسی طریقے سے شرم الشیخ کے اندر ایک پاکستان کی ایما کے اوپر ایک جو ہے معاہدہ طے پایا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ابھی اسرائیل نے اس کو پاسداری نہیں کر رہا، لیکن پاکستان نے اپنے حصے کا کردار ادا کیا۔ تیسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ پاکستان کا لیبیا کے ساتھ جو معاملات چلے، اور لیبیا کے ساتھ ہماری ایک ڈیفنس ڈیل جو آ رہی ہے، اور اسی طریقے سے دنیا اسلام کے اندر متعدد ملک جو ہے وہ پاکستان کی جو ڈپلومیسی تھی اس کا جو ہے وہ متقد ہوئے، اس کی فوج کی فتح کا جو ہے متقد ہوئے، جشن منائے گئے پوری دنیا اسلام کے اندر پاکستان کے حوالے سے۔ اور پھر ایک بات بڑی اہم ہوئی، اور وہ یہ ہوئی کہ مغرب نے اپنے زاویے تبدیل کیے پاکستان کے حوالے سے، جو ان کو بھارت کے چشمے سے دکھایا جا رہا تھا، ان کو سچ کی آنکھ نے جب بتایا، تو ہمارے جو میرے خیال میں فیلڈ مارشل کی عزت جو ہے اس کی وجہ سے پورے پاکستان کی عزت ہوئی، اور یقیناً پاکستان آرمی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے۔ اہم بات تھی آپ نے جو 2-3 باتیں کی، اس پر ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے، لیکن ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے، میں وہ سوال لے کر دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ ایک آپ نے بڑی اہم چیز کی نشاندہی کی کہ الحمدللہ پاکستان اس برس جو ہے ڈیفنس پروڈکشن میں اور دفاعی مصنوعات کی ایکسپورٹ کا، اگر جو ایک ایکسپورٹرز کا بڑا کلب ہے اس کا حصہ بن گیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جب ہم ڈیفنس پروڈکشنز کی بات کرتے ہیں، یعنی ان کے معیار کی بھی بات اس میں آ جاتی ہے، اور اس میں ہماری سفارتکاری اور ہمارے رابطے اور ہم پر اعتماد بھی بیچ میں آ جاتا ہے۔ لیکن ابھی جس طرح عبداللہ حمید گل صاحب کہہ رہے تھے کہ مغرب نے بدلا ہمارے بارے میں اپنا رویہ، تو شبیر صاحب بڑی ایک عجیب سی بات ہے، لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آئیں گے تو ہمارے لیے مشکلات آ جائیں گی، چونکہ آپ نے امریکہ سے ڈاکٹریٹ بھی کی پولیٹیکل سائنس کے اندر، آپ بہت بہتر سمجھتے ہیں اس کو۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان کے حوالے سے بالکل ایک ڈیفرنٹ پالیسی لے کر آئے، ایک نیا چہرہ نظر آیا، ہماری ایکسپیکٹیشن سے بھی بہت زیادہ بہتر، یہ سارا جادو، یہ ساری تبدیلی یہ کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے تو اب یہ دیکھیں کہ میں یعنی پہلی بار ایسا ہو رہا ہے میرے لائف ٹائم میں کہ نیا سال شروع ہونے والا ہے چند گھنٹے کے بعد۔ جی عام طور پہ ہم یہ کہتے رہے جو پروگرامز ہوتے رہے ماضی میں کہ جی یہ مشکلات کا سال تھا، یہ فلاں کا سال تھا، آگے بہتر ہوگا۔ اچھا مجھے پہلی بار ایسے لگ رہا ہے کہ میں پوری قوم کو پہلے تو 2025 جو اب ختم ہونے والا ہے اس کی مبارکباد دوں، زبردست، اور پھر جو 1 گھنٹے کے بعد شروع ہونے والا نیا سال ہے اس کی مبارکباد دوں۔ تو گویا اس لمحے ہم دونوں مبارکیں جو ہے نا وہ اپنی قوم کو بھی دے سکتے ہیں
جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے دو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ صرف خارجہ پالیسی نہیں بلکہ ابھی میں پرائم منسٹر کو بھی سن رہا تھا جو اصلاحات کے حوالے سے انہوں نے پروگرام, اس میں جس طرح انہوں نے اکنامکس ہماری جتنی تبدیل ہوئی, ہمارے جو اکنامک انڈیکیٹرز تبدیل ہوئے, اس پر جس طرح انہوں نے بات کی, واقعی زبردست. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. آپ نے دیکھیں ایک ایسے اہم موضوع کو چنا ہے جس کو ہم ڈپلومیسی کہتے ہیں. ڈپلومیسی کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے عام طور پہ کہ یہ اتنی پنکچویٹڈ ہوتی ہے کہ یہ اتنی آسانی سے نہیں بدلتی. جو بڑے ممالک کی جو فارن پالیسی ہے, یہ جو 2025 کا سال ہے, یہ یوں سمجھیں جس کو آپ سی چینج کہتے ہیں نا. پاکستان کی اگر 78 سالہ تاریخ دیکھیں تو پاکستان کو جتنی سفارتی کامیابیاں اس 2025 میں نصیب ہوئی ہیں, اس سے پہلے 78 سالوں میں نہیں ہوئی. بلکہ یوں کہیں کہ اگر ہم 10 مئی کے بعد والا پاکستان اور 10 مئی سے پہلے والا پاکستان, یہ دو مختلف پاکستان ہیں. آپ نے ٹرمپ کے حوالے سے کہا کہ جو ٹرمپ کے آنے پہ تو یہ تھا کہ شاید ہماری مشکلات میں اضافہ ہوگا, یا ٹرمپ جو ایجنڈا لے کے آ رہے تھے, یا اس سے پہلے بائیڈن, کہا جاتا تھا کہ انڈیا سینٹرک زیادہ پالیسی ہے. اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں آپ کو پوری دنیا میں جو گلوب میں جو پاکستان کے حوالے سے تبدیلی آئی. امریکہ دنیا کا بڑا ملک ہے, سپر پاور ہے, اتنی اس کی بڑی اکانومی ہے. آپ نے دیکھا کہ 10 مئی سے پہلے ٹرمپ کا جو لب و لہجہ تھا وہ کیا تھا, جو ان کی باقی جو ایڈمنسٹریشن کا لب و لہجہ کیا تھا. لیکن اس کے بعد آپ نے بالکل درست اپنے انٹرو میں فرمایا کہ وہ یکسر بدل گیا. تو گویا پاکستان اب ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ امریکہ کے, اور آپ نے بالکل صحیح ذکر کیا کہ جس تواتر کے ساتھ ٹرمپ نے بات کی ہے ہماری لیڈرشپ کی, اور لیڈرشپ کی جو صلاحیتیں ہیں ان کی بات کی ہے, فیلڈ مارشل کا ذکر کیا ہے کئی بار, آپ کے پرائم منسٹر کا ذکر کیا ہے کئی بار, اور دہرایا ہے وہ جو واقعہ 10 مئی کو جو آپ نے کارنامہ کیا تھا. تو گویا آپ نے یہاں آپ دیکھیں امریکہ کے ساتھ اپنے معاملات کو نا آپ بالکل یوں کہہ لیں 180 ڈگری آپ چینج کر گئے. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ اس کے اب ایک ٹرسٹ ورزی, وہ سینٹ کام کے کمانڈر کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو پہلے ہم پر بار بار پابندیاں لگاتے تھے مختلف حوالوں سے, اب وہ کہتے ہیں آپ نے دہشت گردی کی جنگ میں قربانی, اور ہم نے دی ہیں قربانیاں, ہم فرنٹ لائن پر لڑنے والے رہے ہیں. تو لیکن پہلے اعتراف نہیں ہو رہا تھا. اعتراف دیکھیں یہ کتنی بڑی چینج ہے کہ پہلے ہم سے کہا جاتا تھا ڈو مور, اب ہم ان کو کہتے ہیں کہ ڈو مور. اب یہ بالکل شفٹ ہے. پھر دوسری طرف آپ دیکھیں چائنا کے ساتھ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, آپ نے بھی اپنے اس میں صحیح فرمایا کہ چائنا, دیکھیں ہمارے یہاں بعض اوقات لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید دو ملکوں کے تعلقات کسی قیمت پہ ہوتے ہیں. پاکستان, ابھی آپ نے دیکھا آج ہی خبر تھی کہ انڈیا کے حوالے سے آج چائنا کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ انہوں نے کیا رول پلے کیا, اور وہ ان کانٹیکٹ تھے اور پورے پروسیس میں وہ ساتھ تھے. چائنا کے ساتھ ہماری جو تعلقات ہیں اس کی نوعیت ایسی ہے کہ یہ گمان کرنا کہ شاید اگر امریکہ سے تعلقات بہتر ہوں گے تو پھر شاید ان سے, میں کہتا ہوں کہ یہ آج کی سٹیٹمنٹ جو آئی ہے اس سے بھی ثابت ہوگا, اور آئندہ بھی جو, تو گویا دوسرا بڑا ملک جو ایمرجنگ پاور ہے جو آپ کے نیبرہڈ میں ہے. تیسری بات آپ نے ابھی دیکھا, آج ہمارے پرائم منسٹر نے باقاعدہ مذمت کی ہے کہ جو ٹارگٹ کیا گیا پیوٹن کی جو رہائش گاہ تھی اس کو, آپ ایک طرف رشیا کے ساتھ جو اتنی بڑی طاقت ہے اور پاور ہے, اب وہاں پہ ان کو آپ لب و لہجہ دیکھ لیں. پھر خطے میں یعنی دنیا کو اگر آپ تقسیم کریں بر اعظموں میں, آپ نے دیکھا کہ آپ جو بر اعظم امریکہ ہے وہاں آپ نے اپنے معاملات جس انداز سے بہتر کیے ہیں. آپ نے ابھی مڈل ایسٹ کی بات کی, یعنی ڈپلومیسی ایک بہت بڑی شفٹ آئی, اور ہم آپ نے جو مجھے اگر آپ اجازت دیں تو 3 آپ دیکھ لیں کہ ابھی آئی ہیں رپورٹس. ایک واشنگٹن پوسٹ میں آئی ہے, اچھا ایک رک کی جو رپورٹ ہے, ایک ڈپلومیٹ میں آئی ہے فارن پالیسی میں. انہوں نے پیورلی اس ایشو پہ بات کیا کہ انڈیا کو ہم نے آئسولیٹ کر دیا ہے. انڈیا کی جو توقعات تھیں, ڈپلومیٹ کی جو رپورٹ تھی وہ اتنی لمبی, اتنی جامع اور اتنی زبردست, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں اتنا نہیں پتا جتنا انہوں نے اس کو ڈیٹیل میں. اگر ایک امریکہ میں ایک کانسیپٹ ہے اس کو ایونٹ ڈیٹا کہتے ہیں, وہ باقاعدہ کیا کرتے ہیں کہ ملکوں کے تعلقات کا ایک ڈیٹا بنا لیتے ہیں. آپ اس ڈیٹے میں ڈالیں اور پھر دیکھیں, میں کہوں گا دنیا کا 2025 میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس نے لیکن اس کے باوجود کامیابی حاصل کی. ڈاکٹر صاحب اس کے باوجود کچھ چیلنجز موجود ہیں. میں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. زاہد صاحب چیلنجز کیا ہیں؟ ابھی ہمارے پاس اسرائیل کا چیلنج موجود ہے, ہم غزہ میں حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے, ہم امن کے لیے جانا چاہتے ہیں, غیر مسلح کرنے کے لیے نہیں جانا چاہتے. ہمارے پاس ابھی افغانستان کا چیلنج موجود ہے, جو وہاں پر جس طرح دہشت گردی کے کیمپس موجود ہیں, جس طرح وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس ابھی ہندوستان جیسے ہمسائے کا ایک پرانا روایتی چیلنج موجود ہے,
جو کسی بھی وقت، اور ابھی بھی وہ کہتا ہے میں نے آپریشن سندور کو جاری رکھا ہوا ہے، یعنی وہ دہشت گردی کی صورت میں رکھا ہوا ہے، ان چیلنجز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنجز تو پاکستان کے رہیں گے. جیسے کہ میں ایک اگر کوئکلی آپ مجھے الاؤ کریں، ہم ملٹری کی بات کرتے جو 2025 میں چونکہ اتنی سرج رہی ٹیررزم کی پاکستان میں، تو ایسے موقع پر میرے خیال میں میں ضرور یاد کرنا چاہوں گا ہمارے جو شہداء ہیں پاکستان کے، جنہوں نے قربانیاں دی ان کی فیملیز. تو وہ ایک فیوچر کے لیے ہماری یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان شہداء کی قربانیوں کو ہم نے رائے گاں نہیں ہونے دینا. جی، وہ انشاءاللہ. جن لوگوں نے وہ گلستان کی تزئین میں کام آئے ہیں، انہیں ہمیں یاد رکھنا ہوگا جب یہ بہار کے آگے ہم جو دیکھنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ. تو آئی تھنک ہیٹس آف ٹو دوز شہداء اور ان کی فیملیز، اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں. پاکستان کے جو شہداء ہیں، چاہے وہ آرمی سے ہوں، پولیس سے ہوں، کہیں سے بھی ہوں. ابھی آپ چیلنجز کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں نجم صاحب، میں نے پہلے بات کی ہے کہ دونوں زائنزم، ہندو زائنزم جو کہ ہندوتوا کی شکل میں ہمیں انڈو کرنے کے لیے، اور جوئش زائنزم، دونوں کے ایکسپینشنسٹ ہیجمونک ڈیزائنز کا سینٹرل پیس جو ہوگا نا ان کی اسٹریٹجی کا، کہ کن کن کو کمزور کرنا ہے، کن کو ختم کرنا ہے، پاکستان دونوں طرف آف کورس کھڑا ہوگا. الحمدللہ پاکستان از اے کنٹری کہ جو ہمیشہ اسلام کے لیے آواز اٹھائی، اسلام کے جو قربانیاں جن لوگوں نے دی، یا جن مذہب اسلام کی وجہ سے جو سختیاں دنیا کے کسی بھی کونے میں جھیل رہے ہیں، پاکستان نے وہاں اپنا پرنسپل سٹانس رکھا اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. ہمارا تھوڑا سا کئی لوگ ہماری ویکنس بھی اس کو کہتے ہیں کہ ہم اوور ایموشنل ہو کے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بہت زیادہ کچھ کر جاتے ہیں، اپنے نیشنل انٹرسٹ سے بھی آگے چلے جاتے ہیں. بٹ یہ ہمیں ممتاز بھی کرتا ہے. جی، کل ہم نے ایک اللہ کا بھی ایک سسٹم ہے، دنیا کا بھی ایک سسٹم ہے، اس پہ بھی ہم نے سرخرو ہونا ہوتا ہے. اور پاکستان کی افواج جس کا موٹو ہی ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ ہے، تو وہ ان چیزوں سے دور نہیں رہ سکتی. ابھی آپ نے اسرائیل کی جو بات کی ہے، آف کورس اٹس اے بگ چیلنج. لیکن نجم ولی صاحب، میں پاکستان میں بھی جو لوگ تھوڑا سا شک اور یا ڈر ان کو ہے، وداؤٹ گیٹنگ انٹو دا فیلڈ آپ ایک کمنٹری تو کر سکتے ہیں، آپ میدان میں جب تک اتریں گے نہیں آپ اپنا رول نہیں پلے کر سکتے. اور ہماری سینٹرک ہے، فلسطین کے لوگوں کی سینٹرک پالیسی ہے. آف کورس وی آر ناٹ گوئنگ ٹو حماس کو ہم عام نہیں ان کے لینے جا رہے، لیکن ہم فلسطین کے لوگوں کے لیے جو کچھ رول ادا کر سکتے ہیں وہ ہمیں ضرور کرنا ہوگا اور کریں گے انشاءاللہ. اگر ہماری وہ تمام کنڈیشنز میٹ ہوئیں، کسی فریم ورک کے نیچے، یو این کے فریم ورک کے نیچے اگر ہم امپلائی ہوئے، تو ڈی ملٹرائزیشن میں آپ دیکھیے گا، ڈی ملٹرائزیشن میں پاکستان کا ایک اہم رول ہوگا. ان آرمنگ حماس ہم بالکل نہیں کر رہے، کوئی اور مسلم ممالک کے لیے بھی یہ چیلنجنگ ہوگا. بٹ ڈپلومیسی اور پولیٹکس کے پاس تو بہت ٹائم ہوگا، فلسطینی کے پاس وقت نہیں ہے جس طرح کی ہارش کنڈیشنز ہیں. اور دوسرا بھی آپ نے بات کی افغانستان، تو افغانستان اور انڈیا کا ایک گٹھ جوڑ ہو چکا ہے. نہ یہ وہ پیورسٹ افغان ہے، نہ اس کو ہسٹری میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے. پاکستان نے الحمدللہ پہلی دفعہ کلیئر اینڈ پریسائز پالیسی اپنا لی ہوئی ہے ایز فار ایز طالبان آر کنسرن. جو موجودہ طالبان، ان کو ان پیورسٹ طالبان یا ان پیورسٹ مجاہدین سے جان نہ ملائیے گا. ہم یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ایک سٹیٹ کا سٹرکچر نہیں ہے افغانستان کو، اور افغانستان کی نیچر بھی کسی ایک سٹرکچرڈ ملک والی کبھی بھی نہیں رہی ہے. وہاں پہ پختون بھی ہیں، وہاں پہ ہزاراز بھی ہیں، ڈفرینٹ ایکسپینشنسٹ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. کوئی ایک سٹرکچرڈ کوئی ملک کا ایک اپنی پالیسی لے کر چلنے والا نہیں. نان اسٹیٹ ایکٹرز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو رول کر رہے ہیں. تو پاکستان نے بڑی کلیئر پالیسی دے دی ہے ان آل ڈومینز، اور فرسٹ ٹائم اسٹریٹجک پیشنس کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے گا 3-4 مہینے آپ یہ پالیسی چلائیں گے تو یو ول سی دی چینج یور سیلف. اب وہاں پہ بھی کنفیوژن اور ٹینشن پھیلنا شروع ہو رہی ہے کہ پاکستان نے فرسٹ ٹائم ایسی اپروچ کیسے اپنا لی ہے جو پاکستان کا ایک اسٹرانگ سٹانس انہوں نے پکڑ لیا ہوا ہے. اور جہاں تک ہماری دیکھیں ملٹری ہے، ملٹری ایک کائنیٹک اپلیکیشن کے ساتھ 30-40% آف دا پالیسی ہوتی ہے نجم علی صاحب. وہ تو ہم ملٹری آبجیکٹیوز کوئی بھی ملک کو فار دیٹ میٹر بڑے سے بڑا ہم حاصل کر لیں گے. امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہول آف اے نیشن اپروچ کے تحت جانا ہوگا، ہمیں اون کرنی ہوگی اپنی ساری چیزیں. اور یہ پولیٹیکل پولرائزیشن یا ڈومیسٹک پیس ود ان کی وجہ سے پیس ود آؤٹ کو ہم نہ خراب کر دیں. یس، پیس ود ان از آلسو ویری امپورٹنٹ، لیکن وہ پیس جو پاکستان کے لیے ہو. جی انشاءاللہ اس کے لیے کوشش، دعا بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، یہ چیز بہت اہم ہے. ابھی عبداللہ بھائی، ابھی آپ بڑی اہم بات کر رہے تھے، اور میرا خیال ہے چونکہ پہلے سوال کا سکوپ بہت زیادہ تھا تو خود آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا، پھر ہم باقی بحث کی طرف، باقی معاملات کی طرف چلے گئے. بڑی اہم بات تھی وہ یہ ہے کہ اس وقت جو چیلنج ہے
انڈیا جب سے شکست کھائی اس نے مارکہ حق میں، آپریشن سندور اس کا ناکام ہوا، تو اس کے بعد اس نے اب دہشت گردی کا نیٹ ورک شروع کیا. ابھی جس طرح ظاہر صاحب کہہ رہے تھے کہ افغانستان کے ساتھ اس کا گھڑ چوڑ ہو گیا، اب یہ جو دہشت گردی کا چیلنج ہے، اس چیلنج کو ہم کس طرح، جو بھارت کی طرف سے فتنہ الہندوستان کی جب ہم بات کرتے ہیں، فتنہ خوارج کی بات کرتے ہیں، اس کو ٹیکل کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ دیکھیں، اس کو ٹیکل کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم پر گزر رہی ہے، اور اس بات کا ایکنالجمنٹ جو ہے وہ مغرب بھی کر رہا ہے. اور ابھی حالیہ جو اخباروں میں امریکہ کے آیا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو ہم نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 2021 کے بعد بھی وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ اتنا کنسسٹنٹ رہے گا اور اتنے اچھے ریزلٹس جو ہے وہ اچیو کرے گا. ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، ہمارے پاس اس طرح سے کوئی کولیشن فورسز نہیں ہے، بلکہ امریکہ نے ہمارے $700 ملین کولیشن سپورٹ فنڈ کا جو انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا وہ ابھی تک انہوں نے ادا نہیں کیا. ان سب کے باوجود پاکستان جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہے. پاکستان نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم کسی صورت دہشت گردی کو برداشت نہیں کریں گے. اس کے اندر ہم اب اگر انٹرنیشنل انوائرمنٹ کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے لیے یہ سال، جس طرح ڈاکٹر شبیر صاحب نے کہا، جن صاحب نے بھی، کہ ہمارے لیے ایک کامیابی کا سال تھا الحمدللہ. جبکہ اس کے برعکس بھارت میں دا ہندو اخبار لکھتا ہے کہ صدی کا سب سے بدترین سال جو ہے وہ 2025 بھارت کے لیے رہا. تو یہ آخر کوئی تو وجہ ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹس آتی ہیں تو وہ پاکستان کے حوالے سے بات کرتی ہیں، وہ دہشت گردی کے حوالے سے بات کرتی ہیں. یورپین یونین ہے تو وہ اسحاق ڈار صاحب سے مل کر پاکستان کی تعریف کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں پہلے بالکل سردخانے میں پڑی تھیں اب وہ آہستہ آہستہ تشدد بام ہونا شروع ہوئی ہیں. انٹرنیشنل دنیا کے اندر آسٹریلیا سے لے کے کینیڈا اور کینیڈا سے لے کے بنگلہ دیش تک بھارت کی دہشت گردی کے چرچے ہیں، اور پھر ان کی مذہبی آزادی کے حوالے سے رپورٹیں موجود ہیں. ان کا پانی کی آبی دہشت گردی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آشکار ہو چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سب کے باوجود کیا مغرب اپنی بھارت کے حوالے سے جو پالیسیاں ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کرے گا، کیونکہ ایک ایسا ملک جو 24 دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کر رہا ہے، افغانستان، جس کو کہا گیا ہے کہ جی ان کی حکومت سپورٹ کرتی ہے، اور ان کی حکومت کے سب سے زیادہ قریبی مراسم کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ بھارت کے ساتھ ہیں. تو پھر کیا بھارت جو کہ دہشت گردوں کو ٹیکنیکلی سپورٹ کرتا ہے، کیا ایسے ملک کے ساتھ جو ہے کیا ان کے اوپر پابندیاں نہیں عائد ہونی چاہیے، سفارتی، دفاعی، معاشی پابندیاں؟ تو یہ میرے خیال میں ابھی وقت بتائے گا. 2026 جو ہے وہ ایک مشکل سال ہوگا. وہ اس کی مشکلات کی وجہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے جس نے پوری دنیا کو مایوس کیا اپنی کارکردگی سے، دنیا یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہی تھی، لیکن ابھی کیونکہ چین کا ایک معاملہ ہے، چین کے مد مقابل جو ہے دنیا نے اس ٹائم پہ وہ انڈیا کو رکھا ہوا ہے، اور انڈیا جو ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن انڈیا ڈس اورینٹیشن کا شکار ہے. جو آج نیو یارک ٹائم کی رپورٹ ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، جس کو آپ اور میں پہلے ڈسکس کرتے رہے ہیں، جنرل صاحب بھی وہ بات کرتے رہے ہیں. میں اس پر عبداللہ بھائی، میں نیو یارک ٹائم کی جو رپورٹ ہے آر ایس ایس اور بی جے پی کے حوالے سے، میں اس پہ اسپیشلی آپ سے کمنٹ چاہوں گا. میں اس پر دوبارہ آتا ہوں، وہ بڑی اہم رپورٹ ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب، اگر ہم بات کریں اس وقت، آپ نے ابھی بر اعظموں کی بات کی کہ اس میں تقسیم کر لیں، ہم خطے کی بات کر لیں، تو بھارت تو ہمیں خطے سے بھی آؤٹ ہوتا ہے. نیپال جس کی بہت بڑی آبادی ہندو ہے وہ چین کے کیمپ پہ جا کے بیٹھ کے، بنگلہ دیش آپ کے سامنے ہے، مالدیپ جو ہے وہ بھارتیوں نکل جاؤ کی باقاعدہ، انڈینز کوئٹ کی باقاعدہ ایک کمپین چلاتا ہے، اس پر اس کی پولیٹیکل پارٹیز جیتتی ہیں. یہ تو عالمی سطح پہ ہی نہیں، خطے میں بھی تنہا رہ گیا. آپ نے اتنی خوبصورت بات کی ہے. عام طور پہ ایک جملہ بولا جاتا تھا کہ وہ ایک پولیس مین کا رول پلے کرنا چاہتا ہے اس خطے میں. جی، اس نے اپنی کوششوں سے سارک کو جو ہے وہ فیل کرنے کی کوشش کی. صحیح. آپ پاکستان کا آپ دیکھیں کہ جس کو میں ایمرجنس کہتا ہوں، وہ پتہ کیا ہوئی ہے کہ ریجن میں بھی یہ جو ممالک ہیں، پاکستان نے سارک ممالک کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں اس کو بہتر کیا ہے. پاکستان اب ایک فیز ایسا ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ آپ ریجن سے نکل کے نا اب گلوبل پہ جاتے ہیں. مڈل ایسٹ میں مجھے بتائیں کیا انڈیا کا وہ رول ہے جو پاکستان کا ہے؟ ہاں، پاکستان ادھر پلیئر بن گیا جا کے. ہاں جی، مجھے سینٹرل ایشیا میں بتائیں، جیسے ابھی آپ آذربائیجان سے معاہدہ کر کے آئے ہیں، کرغزستان کے ساتھ، ازبکستان کے ساتھ
یہ جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، کیا انڈیا کا وہ رول ہے جو پاکستان کا ہے؟ بالکل نہیں ہے. کیا پاکستان اور چائنا کے ساتھ جو معاملات ہیں، کیا انڈیا کے ساتھ وہ معاملات اس ریجن میں سی پیک کے حوالے سے؟ امریکہ اور انڈیا کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ ہم نے وہاں بھی اس کو آئسولیٹ کر دیا ہے. یہ سمجھا جا رہا تھا کہ نومبر دسمبر میں شاید کوئی چیزیں بہتر ہوں گی، کوئی تجارتی معاہدہ ہو جائے گا، تاریخیں آ رہی تھیں، نہیں ہو آپ سکا. دیکھیں میں ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں. دیکھیں گلوبل پاور جو ہوتی ہے نا، مجھے لگ رہا ہے پاکستان ایک گلوبل پاور بننے جا رہا ہے. ہمیں کچھ چیزیں کرنی اکانومی کے حوالے سے. مجھے یہ بتائیں جو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جو فلیش پوائنٹس ہونا ورلڈ میں، آپ ان فلیش پوائنٹس میں دیکھیں کہ اس ملک کا رول کیا ہے. جی ہاں، یوکرین رشیا وار میں پاکستان آپ دیکھ لیں کس انداز سے اپنا رول پلے کر رہا ہے، اور پاکستان ایک توازن کی پالیسی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے. تائیوان اور امریکہ کا جو معاملہ ہے اس ریجن میں، ساؤتھ چائنا سی میں، آپ دیکھیں پاکستان کے اب رول کو. آپ غزہ کی بات کریں، 8 اسلامی ملکوں میں پاکستان لیڈ کر رہا ہے. شام میں بالکل اچھا جو لیڈنگ رول ہے. ایگزیکٹلی. اچھا یمن میں آپ کے ملک میں پہلی بار ہوا کہ یو اے کے پریزیڈنٹ جو تھے نا ہسٹری میں، ساری چیزیں بڑی زبردست، سرکاری دورے پہ بڑی زبردست ساری چیزیں ہیں. official یعنی پاکستان visit امپورٹنٹ اہم سے اہم جو ہے ہوتا چلا جا رہا ہے. انڈیا باہر ہے، انڈیا باہر پورے انڈیا. تو میں نے یہ دیکھا، ہم اس دن پہلے بھی عبداللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے پروگرام میں، ہم نے باقاعدہ ڈسکس کیا. وہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں وہ موجود نہیں تھے، مودی صاحب وہاں نہیں گئے، وہ وہاں پر نہیں گیا. وہ جس ایس سی او کانفرنسز کو ہم نے دیکھا، وہ وہاں پہ جس قسم کی اس کی حرکتیں تھی، جس طرح وہ ڈیفینسو، تو بڑا ایک عجیب و غریب سا رہا. اور یقینی طور پر 2025 کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ تو شاندار رہا الحمدللہ. اور اس میں اللہ کے کرم کے بعد یقینی طور پر ہماری قیادت کی جو ساری کاوشیں کوششیں ہیں، جو محنت ہے، وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اللہ کرے یہ سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہے یہ اسی طرح شاندار طریقے سے چلتا رہے. مجھے ایک اور موضوع کی طرف آنا ہے. ابھی عبداللہ حمید گل صاحب بات کر رہے تھے، مجھے اس سے آیا کہ مجھے اس پر باقاعدہ بات کرنی چاہیے. نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ ہے، وہ آئی ہے جی ایس اور بی جے پی کے حوالے سے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ ایک ہی نظریے کے دو چہرے ہیں. شاید ہم اس کو جب ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ ہے کیا. یہ بی جے پی اور آر ایس ایس یعنی کہ راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ، یہ ایک ہی ہیں، اور یہ ہندوستان کے سیکولر آئین کو، اس کے کانسٹیٹیوشن کو، اس کی ڈیموکریسی کو ایکسپوز کرتے ہوئے، اس کو تاہوبالا کرتے ہوئے یہ لے کر جا رہے ہیں ٹوٹلی ہندوتوا کی طرف. اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو میں جب اس پہ پڑھ رہا تھا اس رپورٹ کو، تو میں یہ جان رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ آر ایس ایس بنیادی طور پہ ایک نظریاتی تنظیمی مرکز ہے، اور بی جے پی اس کا سیاسی انتخابی چہرہ ہے. جو کچھ آر ایس ایس چاہتی ہے، اور نیو یارک ٹائمز نے بھی جو یہی لکھا، وہ بی جے پی کرتی ہے. اور اس میں مجھے تو بڑی حیرت ہوئی کہ میں نے صرف اس کی فکری مماثلت کو ہی فاشزم کے ساتھ نہیں دیکھا، بلکہ میں نے اس کی قیادت کی مثالیں دیکھی. میں نے دیکھا کہ نریندر مودی کہاں سے آیا، وہ اس کا پرچارک تھا اس کا. اور آپ امیت شاہ کی بات کر لیں، مرلی منوہر کی بات کر لیں، آپ اڈوانی کی بات کر لیں، یوگی آدتیہ ناتھ کی بات کر لیں، یہ سارے کے سارے کہاں سے آئے؟ یہ قیادت بھی آپس میں ان کی ایک ہے. آپ ذرا ان کی یکجہتی کو، ان کے اکٹھے ہونے کو دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح ہندوستان کا پورا کلچر بدل کر رکھ دیا ہے. اور میں جب دیکھتا ہوں کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں جب 1925 میں یہ قائم ہوئی تنظیم آر ایس ایس، تو اس سے لے کر اب تک، یعنی گاندھی کے قتل سے لے کر بابری مسجد کی شہادت تک، اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے سے لے کر یہ جو وقف املاک یعنی کہ مسلمانوں کی جائیدادوں اور ثقافت تک پر قبضے تک، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ بھارت کی ڈیپ جو سٹیٹ ہے اس کے اوپر آر ایس ایس کا قبضہ ہو چکا ہوا ہے. یہ صورتحال ہے. اس میں ہندو رکشا دل جب وہاں پر واضح طور پہ لاکھوں تلواریں تقسیم کرتا ہے، وہ کیا چہرہ پیش کرتا ہے؟ میں اس پر ابھی عبداللہ صاحب چونکہ اس پر بات کرنا چاہ رہے تھے، عبداللہ صاحب ضرور کمنٹ کیجئے گا اس کے اوپر. یہ بھارت کا چہرہ ہے، یہ بھارت کی اصل نیچر بن گئی ہے. جی بالکل، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. دیکھیں یہ بات آپ اور ہم تو کرتے رہے تھے، لیکن نیو یارک ٹائم کی جانب سے آنا، اس کا مطلب ہے کہ ایک پالیسی شفٹ آ رہا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے ایکسپورٹر آف ٹیررزم بن چکا ہے. اور آر ایس ایس کا جب 1925 کے اندر انہوں نے شروع کی ابتدا، تو ان کی تمام جو لیڈرشپ تھی، اس کا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ برطانوی سامراج کے ساتھ کھڑی تھی. اس کا آزادی میں کوئی کردار ادا نہیں تھا. اور پھر جس نے جو ہے آزادی کے لیے تگ و دو کی، اس کو تو انہوں نے مار ڈالا. انہی کے بندے نے، گوڈسے نے مارا. اور نتھو رام نے جب اس کو مار دیا
تو اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے یہ معاملات تو نہیں چل سکے. پھر جو ہے 1970 کی دہائی کے اندر جب ان کے اوپر جب بھارت میں ایمرجنسی کا ہوا نفاذ تو انہوں نے ایک اس کی مخالفت کی جس سے ان کی گڈی چڑھنا شروع ہو گئی اور یہ ایک رائٹ ونگ پولیٹیشینز کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئے. پہلے یہ جو ہے باقاعدہ اس ٹائم پہ ان کے 40 لاکھ کے قریب جو ہے وہ نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے باقاعدہ ان کے ممبر ہیں اور جو باقاعدہ ڈنڈوں سے اور تلواروں سے اور باقاعدہ عسکری تربیت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. اسی وجہ سے وہ وردی پہنتے تھے پہلے سفید قمیض اور براؤن رنگ کی نکر پہنتے تھے. اس کے بعد ان کو جو ہے وہ 1991 میں ان کو پتلون کر دی لیکن ان کے اوپر باقاعدہ CIA سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی امریکہ نے ان کو زعفرانی دہشت گرد سیفرون ٹیررزم کا نام دیا کہ یہ ٹیررسٹ ہیں. اب ان کا جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کا پولیٹیکل چہرہ جو ہے سنگھ پریوار کا جو سنگھ پریوار میں مختلف قسم کے موجود ہیں جس میں وشوا ہندو پریشد اور دیگر جماعتیں تقریباً 19 سنگھ پریوار یعنی کہ سنگھ اور پریوار یعنی کہ آپ کا جو ایک فیملی ہے جو ساتھ ساتھ رہتی ہے اور ان کے تقریباً اس ٹائم پہ 73,000 سے زیادہ جو ہے دفاتر پورے بھارت میں قائم ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ عسکریت کو جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں اور اس ٹائم پہ بجا آپ نے فرمایا کہ اس ٹائم پہ ان کا جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ خود نیو یارک ٹائم یہ لکھنے پہ مجبور ہو گیا کہ بھارت کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے بھارت کی جو اس ٹائم پہ انٹیلیجنس لیڈرشپ ہے جو ان کی عدلیہ ہے جو ان کا میڈیا ہے اور جو ان کی سول سوسائٹی ہے اس کے اوپر یہ گہرا اثر چھوڑ کے جا رہے ہیں اور یہ صرف اقلیتوں کے لیے نہیں بلکہ خود بھارت انہوں نے اپنے ایجنٹ وہاں کی عدلیہ میں وہاں کی بیوروکریسی میں وہاں کی فوج میں ہر جگہ پہ اپنے ایجنٹ بٹھا دیے ہیں. جی بالکل اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے آسام رائفل جیسی ایک ریپیوٹڈ ریجمنٹ وہ آج وردی کے اندر احتجاج کرتی نظر آ رہی ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں یہ بڑے اہم سوال ہے اور میرے خیال میں جنرل صاحب اور ڈاکٹر صاحب اس پہ ضرور کمنٹ کریں گے کہ کسی بھی ملک میں جیسے جب سری لنکا میں جب انقلابی کیفیت ہوئی تو اس میں فوج جو تھی وہ بفر زون بن گئی. جب سے وہاں مڈل ایسٹ کے اندر یہ واقعات ہوئے مصر میں تو وہاں فوج آ گئی ترکیہ میں فوج آ گئی آپ کے جو نیپال میں فوج آ گئی بنگلہ دیش میں فوج آ گئی لوگوں کو روک لیا تشدد سے. یہاں فوج خود کیجولٹی بن گئی ہے فوج خود ایک جو ہے وہ ایک قسم کی جو ہے وہ احتجاج سراپا احتجاج ہے. تو بھارت کے ٹوٹنے کے اندر مجھے تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور یہ راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ جو ہے یہ سنگھ پریوار اس کو لے ڈوبے گا کیونکہ ڈاکٹر امبیڈکر جنہوں نے آئین لکھا تھا جو پہلے شودر تھے اور اس کے بعد وہ ان کو ہری جن کا خطاب دے دیا گیا لیکن انہوں نے جو ہے وہ ہری جن ہونے سے بہتر پسند کیا کہ مذہب تبدیل کر لیا اور وہ جو ہے وہ بدھسٹ بن گئے. ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا تھا کہ اگر سیکولر اور لبرلزم سے ہم ہٹے تو بھارت کے جو یہ آئین ہے یہ ایک کچے دھاگے سے بندھا ہوا ہے جس میں مختلف قوموں اقلیتوں اور یہی صورتحال بن چکی بھی ہے. وہاں کا آئین جو ہے وہ تابع ہو گیا ہے اس وقت اس انتہا پسندی کے اور خاص طور پہ اسی کی بنیاد پہ جب وہ ٹیررزم کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں. تو شبیر احمد خان صاحب بھارت کی سٹیٹ کی اس وقت حالت خود نیو یارک ٹائمز بڑی اہم بات کی کہ یہ ہم تو کہتے تھے اب نیو یارک ٹائمز بھی کہہ رہا ہے. دیکھیں بھارت آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے. اچھا یہ دنیا کیسے افورڈ کر سکتی ہے کہ کیسے ملک میں نہ تو وہاں پہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ محفوظ ہوں اس کی وائلیشن ہو پھر جتنی مائنورٹیز ہیں ہندوستان میں ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے صرف ود ان دی ہندوستان نہیں بلکہ جو سکھ کمیونٹی ہے ان کے تو لیڈرز کو انہوں نے دوسرے ملکوں میں نشانہ بنایا ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں میں پاکستان کی بات کرتا ہوں. اب پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ایک جو سب سے بڑا مجھے جو انقلاب آپ کہہ لیں اگر میں اس کو ایک لفظ استعمال کروں آپ کے یہاں ایک نیشنل پالیسی بنی ہے. اچھا وہ پالیسی بیس کرتی ہے ٹالرنس پہ. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک ہارمنی کی بات کر رہے ہیں. ابھی کرسمس گزرا ہے آپ نے دیکھا پاکستان میں کرسچینس کمیونٹی اور ایک تقریب تھی اس میں ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ بھی موجود تھے انہوں نے وہاں بھی خطاب کیا. آپ کو ایک انٹرفیتھ جس کو ہارمنی کہتے ہیں
یہ مائنورٹیز بڑا کے بڑا ساتھ اہم پیغام تھا کہ ہم نے ایک حافظ قرآن سپاہ سالار جو بار بار اپنی قرآنی آیات جو ہیں ان کو اپنی تقاریر میں پڑھتے ہیں، وہ حافظ قرآن سپاہ سالار خود جو ہیں مسیح برادری کے پاس گئے، وہاں پر ان کا کیک کاٹا، ان کو سیلیبریشنز کی مبارکباد دی. بڑا اہم پیغام ہے یہ اتنا اہم پیغام ہے کہ پاکستان کی جو ایسے ہی دنیا دیکھتی ہے اس کو، صحیح. خاص طور پہ کرسچن ورلڈ دیکھتی ہے اس بات کو. پھر ہم نے ادارے بنائے. لیکن پاکستان واقعی پاکستان بہت ڈیفرنٹ ہے. آج کا پروگرام اسی والے سے تھا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب، میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. عبداللہ حمید گل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناصر، آپ کو بہت بہت مبارکباد پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے، نیوز نائٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے، کہ آپ نے ایک بہت ہی شاندار سال گزارا 2025 کا. اور ہمیں اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے 2026 کو اس سے بھی زیادہ بہتری والا، اس سے بھی زیادہ برکتوں والا، اس سے بھی زیادہ کامیابیوں والا سال بنا دے. جس طرح فوج نے شکست دی اور عبرتناک شکست دی انڈیا کو، جس طرح حکومت نے سفارتی کامیابیاں حاصل کی اور اپنے دشمن کو پچھاڑ کر رکھ دیا، اور جس طرح ہمارے عوام نے اپنی فوج کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ متحد ہو کر بیانیے کی جنگ میں مخالفین کو شکست دی اور ثابت کیا کہ پاکستانی جو ہیں اپنے وطن سے محبت کرنے والے ہیں. ایک اچھے مستقبل کی امید کے ساتھ ہم خوش آمدید کہنے جا رہے ہیں ابھی صرف تھوڑی دیر کے بعد 2026 کو. اور مجھے پورا یقین ہے جب 2026 گزرے گا ہم اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی شاندار پروگرام کریں گے، اس سے بھی زیادہ فتوحات اور کامیابیاں ہمارے پاس ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ.